جی کلاس یہاں پہ ریکارڈ ہو رہی ہے انشاءاللہ، تو کوئی خود ریکارڈ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا جی، میں عرض کر رہا تھا اس میں آپ کے لفظ بامانی بھی ہوتے ہیں اور بے معنی بھی ہوتے ہیں، تو بے معنی الفاظ کو ہم محمل اور بامعنی الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو بھی عربی زبان میں جو بھی بحث ہوگی وہ کلمے سے ہوگی، محمل الفاظ کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ محمل الفاظ جیسے کھانا وانا میں وانا ہو گیا، پانی وانی میں وانی ہو گیا، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جس کو ویسے ہی منہ سے نکال دیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ منہ سے نکلا ہے اس وجہ سے اس کو لفظ کہیں گے، لیکن اس کو کلمہ نہیں کہیں گے۔ کلمہ وہی ہوگا جس کے کوئی مقصد ہوگا، کوئی بامعنی لفظ ہوگا۔ پھر ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کلمے کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے کہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو اسم کہلاتے ہیں، کچھ کلمات فعل کہلاتے ہیں، اور کچھ کلمات حرف کہلاتے ہیں۔ پھر ہم نے تینوں کی تعریف دیکھی تھی، تو ان میں جو فرق تھا، ایک دیگر جو ایک کتاب سے میں آپ لوگوں کو تعریف لکھوائی تھی، اور اسی طرح ایک دوسری کتاب کی تعریف بھی میں نے گروپ پہ شیئر کر دی تھی۔ تو اس کے اندر بھی جو بنیادی بات تھی وہ یہی تھی کہ اسم کیا ہے، کہ کسی بھی چیز یا شخص جگہ کا نام یا اس کی صفت، اور اس کے اندر کوئی بھی با معنی حرف جس کا جو کسی اور کا محتاج نہ ہو، اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہ پایا جاتا ہو، تو وہ اسم کہلائے گا۔ اور اسی طرح فعل کیا ہوگا، کہ کوئی بھی با معنی کلمہ جس جو دوسرے کا محتاج نہ ہو اور اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہو، تو یہ اسم اور فعل میں فرق ہو جائے گا، کہ اس فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ جیسے کھانا پینا سونا جاگنا، یہ تمام اسما کہلائیں گے، اور اس کو ہم مصدر بھی کہتے ہیں، لیکن ہم اس کے اندر اگر زمانہ بھی شامل کر دیں گے، جیسے وہ کھاتا ہے، وہ کھائے گا، وہ پیتا ہے، یا وہ سوتا ہے، یا وہ سوئے گا، یا وہ سویا، وہ گیا، کوئی بھی ہم اس کے اندر زمانہ شامل کر دیں گے ماضی حال یا مستقبل میں سے، تو وہ فعل میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں کسی بھی چیز کا نام بھی ہو سکتا ہے، شہر کا نام، جگہ کا نام، شخص کا نام، وہ بھی اسم میں ہی شمار ہوگا۔ پھر اس کے بعد حرف کی تعریف ہم نے یہ دیکھی تھی، کہ حرف اسے کہتے ہیں جو اپنے معنی کو واضح کرنے کے لیے دوسرے کلمے کا، کسی اسم کا یا کسی فعل کا محتاج ہوتا ہے، جس کی ہم نے مثالیں دیکھی تھی، جیسے من، علا، فی، یہ تمام حروف ہیں، لیکن اس کے اپنے معنی موجود ہیں۔ جیسے من کا معنی ہوتا ہے سے، علا کا معنی ہوتا ہے پر، فی کا معنی ہوتا ہے میں، لیکن یہ معنی موجود ہونے کے باوجود کسی کام کے نہیں ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس کو جب ہم کسی حرف کے ساتھ ملائیں گے تو ہی اس کا فائدہ ہوگا، اکیلے یہ حرف کسی فائدے کے نہیں ہوتے۔ یہ ہم نے کل کا ہمارا سبق تھا، اس حوالے سے کسی کو اگر کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، پھر انشاءاللہ ہم آج کا سبق آغاز کریں گے۔ سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ اب اسے میں ہم دو چیزوں کو ساتھ ساتھ لیتے ہوئے انشاءاللہ چلیں گے، ایک کورس آؤٹ لائن، وہ بھی انشاءاللہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے رہیں گے کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے اور اس کی کیا ترتیب چل رہی ہے، اور پھر جو ہمارا یہ خاکہ ابتدا میں شروع ہوا تھا یہ والا، اس کو بھی انشاءاللہ ہم آگے سے آگے اس کو بڑھاتے رہیں گے۔ یہاں پہ ہم اسم فعل اور حرف تین کلمے کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا تھا، اب اسم کو بھی ہم مختلف حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اسم کو اگر آپ بنیادی طور پہ پڑھنے کے لیے دو طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں، یا تو اسم اکیلا ہوگا، بالکل مفرد ہوگا، تو اس میں ہم کیا کیا مباحث دیکھیں گے،
یا مرکب ہوگا، یعنی دو اسما آپس میں جمع ہوئے ہوں گے تو ان کو ہم کس کس طرح دیکھ رہے ہوں گے. تو ابتدا میں ہم مفرد، تو اس کے اندر ہم اسم کو چار پہلوؤں سے اسم کا جائزہ لیں گے. مفرد کے اعتبار سے نمبر ایک، اسم کی اعرابی حالت. نمبر دو، جنس یعنی مذکر مؤنث. نمبر تین، عدد یعنی واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، ایک ہے یا دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو اس کو کس طرح اسم میں اندر کیا کیا تبدیلی آتی ہے اس کے تبدیل کرنے سے. اور آخری چیز ہے وسعت، جیسے کامن ناؤن، پراپر ناؤن وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو وسعت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کے اندر کتنی وسعت ہے، کہ وہ نکرہ ہے، معرفہ ہے. تو اس اعتبار سے جو بھی تقسیمات ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے. اس کے علاوہ ایک تقسیم مفرد میں ایک یہ ہو گئی ہے، اور ایک دوسری تقسیم بھی ہوتی ہے کہ اسم یا تو منصرف ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے. صحیح ہے، ایک تو ہم یہ والی تقسیم پڑھیں گے، یہ چار. اور دوسرا ہم پڑھیں گے کہ اسم یا تو منصرف ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے. منصرف کا مطلب ہوتا ہے پھرنے والا. ٹھیک ہے، منصرف یعنی پھرنے والا. اور مبنی مطلب قائم کر دیں اس کو، کہ جو پھرتا نہیں ہے، اپنی جگہ پہ برقرار رہتا ہے اور وہ تبدیل نہیں ہوتا. آسان الفاظ میں منصرف یعنی تبدیل ہونے والا، اور مبنی جو تبدیل نہیں ہوتا. اب منصرف یہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک وہ جو تینوں حالتوں میں تینوں حالتوں میں اس کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض جگہوں پہ اس کو اندر دو حالتوں میں تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. جی میں نے یہ عرض کیا کہ اسم کو ہم مفرد یا مرکب کے اعتبار سے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم مفرد میں دیکھ رہے ہیں کہ اسم کی چار طرح سے اسم کو ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم اس کی اعرابی حالت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کے جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، اور وسعت کے اعتبار سے. اعرابی حالت میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ تو وہ منصرف ہے یا مبنی ہے، کہ وہ پھر رہا ہے یا نہیں پھر رہا، کیونکہ اعرابی حالت کا مطلب یہی ہے کہ وہ تبدیل ہو رہا ہے یا تبدیل نہیں ہو رہا. جیسے قرآن مجید سے اگر ہم مثالیں دیکھیں، ایک مثال ہے اللہ خالق کل شیء. ٹھیک ہے، دوسری مثال ہے اعبد اللہ. اور تیسری مثال ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اب آپ نے غور کیا کہ اس کے اندر تینوں مثالوں میں ایک لفظ ہے لفظ اللہ، وہ تینوں مثالوں کے اندر استعمال ہوا ہے. اللہ خالق کل شیء اعبد اللہ اور ویل اللہ المصیر، تینوں حالتوں میں وہ استعمال ہوا ہے. لیکن یہاں پر وہ ضمہ کے ساتھ یعنی پیش کے ساتھ آیا ہے، یہاں پر وہ زبر کے ساتھ آیا ہے، اور یہاں پر وہ زیر کے ساتھ آیا. اور ایک ہی حرف مختلف انداز میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو رہی ہے. اب وہ تبدیلی کیوں واقع ہوتی ہے، اس کی تو ہم انشاءاللہ آگے تفصیل دیکھیں گے کہ کس کس وجہ سے کوئی حرف
پیش کے ساتھ آتا ہے، زبر کے ساتھ آتا ہے، یا زیر کے ساتھ آتا ہے. لیکن اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی بھی حرف ہوگا تو وہ 3 حالتوں میں تبدیل ہو سکتا ہے. ان 3 حالتوں کو یہ ہم اعرابی حالت کا ہم نے آغاز کر دیا ہے. رفع، نصب اور جر کہتے ہیں. ان 3 حالتوں کو رفع، نصب اور جر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. رفع میں مرفوع ہوتے، جو بھی حرف رفع میں ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع. اس کو کہیں گے منصوب. جو بھی حرف جر میں ہوگا اس کو کہیں گے مجرور. نہیں، اس کو ہم غیر منصرف نہیں کہیں گے، مبنی کو مبنی ہی کہیں گے. کیونکہ غیر منصرف کو ہم جو تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے اس کو ہم منصرف کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جو 2 حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے اس کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں، اور جو بالکل بھی تبدیل نہیں ہوتا اس کو ہم مبنی کہتے ہیں. عربی زبان میں تقریباً 85-90% حروف جو ہیں وہ یہی ہیں جو تینوں حالتوں میں عام طور پہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، رفع، نصب اور جر میں. اور وہ آسان ہے اس کی تبدیلی، کوئی اس کے اندر انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. سب سے پہلے اگر ہم رفع، نصب، جر کی جو پہلی مثال دیکھیں تو وہ ہوتا ہے، اس کی جو علامات میں سے سب سے پہلی علامت جو ہے وہ ہے دو دو پیش، 2 زبر الف کے ساتھ اور 2 زیر. رفع، نصب، جر کی پہلی علامت کیا ہے؟ 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر. 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، یہ رفع، نصب، جر کی پہلی علامت ہے. مختلف علامتیں ہوتی ہیں جس سے ہم رفع، نصب، جر پہچان رہے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ جس طرح ہم آگے چلتے رہیں گے یہ ہمارے سامنے وجوہات بھی آتے رہیں گی اور ان کی علامات بھی آتے رہیں گی. آپ لوگ سب سے پہلے جو آغاز کریں گے وہ کس سے کر رہے ہیں؟ جو سب سے عام علامت ہے، جو بہت زیادہ استعمال ہونے والی علامت ہے، وہ ہے رفع، نصب، جر کی پیش، زبر اور زیر تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں منصرف. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معرب بھی کہتے ہیں اور منصرف بھی کہتے ہیں. معرب اور منصرف. یہاں اس کو معرب بھی لکھ سکتے ہیں. معرب، منصرف. اور معرب کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے غیر منصرف والی، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. یہاں تک واضح ہے. رفع، نصب، جر کی 3 جو علامات میں سے پہلی علامت ہے وہ کیا ہے؟ دو 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر. جیسے مسلمن، مسلمن، اور مسلمن. ایک ہی حرف 3 طرح سے لکھا جاتا ہے. اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ رفع، نصب، جر اسم کی، رفع، نصب، جر جو ہے یہ اسم کی قسم ہے. صحیح ہے. یہ اسم کی جو ہم نے اسم کی ہم نے ابتدائی میں جو تقسیم دیکھی اعرابی حالت، تو یہ اعرابی حالتیں ہیں کہ کوئی بھی اسم کب رفع میں ہوتا ہے، کب نصب میں ہوتا ہے اور کب جر میں ہوتا ہے. اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا آسان کرتے ہوئے کہ اسم میں، یعنی جو ہم نے پیچھے والی بات پڑھی تھی وہ میں نے آپ کو ایک خلاصہ بتایا تھا. اب اس کو ابھی رہنے دیں، ابھی صرف اس کے اوپر فوکس کریں، اعرابی حالت کے اوپر. ٹھیک ہے. اعرابی حالت، اعرابی حالت ہوتی ہے رفع، نصب اور جر. اس کو اگر جیسے انگریزی میں بعض اسما ہوتے ہیں جو سبجیکٹو ہوتے ہیں، بعض آبجیکٹو ہوتے ہیں. صحیح ہے. وہ اس میں اس کے ورب، وہاں پہ ورب تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر اسم میں تبدیلی واقع ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کوئی حرف جو اگر ہم اردو میں اس کی مثال لیں
زید نے حامد کو مارا. ٹھیک ہے. اگر ہم اردو میں اگر ہم اس کی علامت بنائیں گے کہ یہ ایک حرف یہ ہے، ایک حرف یہ ہے. اب کس نے کس کو مارا، اس کے لیے اگر ہم کہیں کہ زید فاعلی حالت میں ہے یعنی کام کرنے والا ہے، اور حامد یہ مفعولی حالت میں ہے. اب جس کو اردو آتی ہے وہ تو اس کو فوری طور پہ پہچان لے گا کہ یہ زید جو ہے وہ فاعلی حالت میں ہے، اور جو حامد ہے وہ مفعولی حالت میں ہے. لیکن اگر کسی کو اردو نہیں آتی ہوگی تو ہم اس کو کس طرح بتائیں گے کہ ہم اس کو کہیں گے اگر فاعلی حالت آپ کو پہچاننی ہے تو زید کے بعد نے لگائیں، اور اگر مفعولی حالت پہچاننی ہے تو اس حرف کے بعد کو لگائیں. لیکن عربی میں یہ اضافی حروف نہیں آتے، بلکہ ہم اعرابی حالت کی تبدیلی سے اس کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے اگر یہاں پر ہم اسی کے جملے کو ماریں لکھیں تو کیا ہو جائے گا؟ ضربا زید حامدن. ٹھیک ہے. ضربا زید حامدن. اب ہم نے ایک حرف میں دو پیش لگائے اور ایک میں ہم نے دو زبر لگائے، تو صرف اس وجہ سے دو پیش اور دو زبر کے فرق سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ فاعلی حالت ہے اور وہ مفعولی حالت ہے. تو اسی طرح اور بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں رفع میں آنے کی اور نصب میں آنے کی. تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو یہ ایک علامت اس کی یہ ہو گئی. تو اس سے آپ کو واضح ہوا کہ پیش لگا کے اور دو زبر اور دو پیش لگا کے ہم نے حالت تبدیل کی، اعرابی حالت میں تبدیلی کی، اور اعرابی حالت میں تبدیلی کرنے سے اس کے اندر ترجمے میں فرق آ گیا. اگر ہم اس کو اس طرح کر دیں، ضربا زیدن حامدن. ٹھیک ہے. تو اب یہ جملہ بالکل الٹ ہو جائے گا. اب اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ حامد نے زید کو مارا، حامد نے زید کو مارا. تو صرف اعرابی حالت کی تبدیلی سے معنی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اعرابی حالت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. ٹھیک ہے کہ میں نے اعرابی حالت کو واضح کرنے کے لیے تمام باتیں آپ سے عرض کی ہیں. اب ہم دوبارہ اپنے اسی ٹاپک کے اوپر دوبارہ آ جاتے ہیں کہ رفع، نصب اور جر کی جو پہلی علامت ہے وہ کیا ہے؟ دو دو پیش، دو زبر اور دو زیر. جی رفع نصب جر یہ اس اعرابی حالتیں ہیں. صحیح ہے. تو اس کی جو بھی علامات ہوں گی ان علامات کو ہم پہچانتے ہوئے ان کو کہیں گے کہ یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، یہ جر ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی ہم نے پہلی علامت کیا پڑھی کہ دو پیش، دو زبر الف کے ساتھ اور دو زیر. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا. تو اب جہاں پر بھی قرآن مجید میں آپ کوئی بھی حرف کھولیں اس کے اوپر اگر آپ کو آخر میں دو پیش نظر آ جائے، کسی بھی لفظ کے آخر میں دو پیش نظر آئے گا، تو آپ اس کو آرام سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ حالت رفع میں ہے. کوئی بھی حرف ہو اس کے آخر میں دو زبر نظر آئے تو اس کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ حالت نصب میں ہے، اور دو زیر نظر آئے تو اس کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے. حرف کے جو آخری ہوتا ہے اس سے ہم پہچانتے ہیں. منصرف. نہیں، یہ جو ضربہ ہے یہ تو فعل ہے. فعل میں یہ فعل کا ابھی ہم نے آغاز نہیں کیا، ابھی ہم اسم پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ فعل ہے، اس کو ابھی رہنے دیں. انشاءاللہ اس کو فعل جب ہم پڑھیں گے جب دیکھیں گے. جبکہ یہ جو دونوں ہیں یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں اسم ہے. اس کا مطلب کا مطلب ہوتا ہے مارا. اب مارا کے اندر
فعل ماضی پایا جا رہا ہے، ماضی کسی بھی معنی چاہے تو بسم اللہ بتا دیجیے گا، آواز آ رہی ہے ابھی؟ نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اس وجہ سے۔ جی ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ کچھ سوال پوچھا گیا تھا۔
اگر کسی کا سوال کا جواب رہ گیا تو وہ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. ابھی ہم نے رفع نصب جر میں اس کو ہم نے مثال سے بھی دیکھ لیا کہ رفع نصب جر کی کیا اہمیت ہے. کہ صرف اعرابی حالت کی تبدیل ہونے سے رفع نصب جر کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اعرابی حالت. ٹھیک ہے. اعرابی حالت تین ہوتی ہیں. اعرابی حالت تین ہوتی ہے. نمبر ایک رفع، نمبر دو نصب، اور نمبر تین جر. ٹھیک ہے. جو بھی اسم رفع میں آئے گا اس کو ہم مرفوع کہیں گے، جو بھی اسم نصب میں آئے گا اس کو ہم منصوب کہیں گے، اور جو جر میں آئے گا اس کو ہم مجرور کہیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کی بہت ساری علامات ہوتی ہیں. رفع نصب جر کی بہت ساری علامات ہوتی ہیں. بعض جگہ ایک پیش ایک زبر اور ایک زیر علامات ہوتی ہے. بعض جگہ دو زبر دو زیر دو پیش ہوتی ہیں. بعض جگہ واو ہوتا ہے. تو مختلف ہوتی ہیں جو ہم آہستہ آہستہ کرتے ہوئے انشاءاللہ پڑھتے ہوئے آگے جائیں گے. ابھی جو سب سے پہلی علامت ہم پڑھ رہے ہیں رفع نصب جر کی، وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ دو 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 پیش، دو زبر اور دو زیر سب سے پہلی علامت ہے. یہاں تک بات مکمل ہوئی تھی. تو اگر یہ بات واضح ہے تو اس کی کچھ مثالیں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. جی، ہر جملے میں تینوں نہیں ہوں گی. ہاں، جہاں پر جو جملے میں جس طرح استعمال ہو رہا ہوگا، ہو سکتا ہے وہاں پہ صرف رفع ہو، وہاں ہو سکتا ہے نصب ہو. جو وہاں پہ ضرورت پیش آئے گی تو وہ والی علامت استعمال ہوگی. جہاں جیسے اردو میں بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر فاعلی حالت صرف فاعل ہوتا ہے، جیسے زید نے کھایا، زید نے کھایا. تو اب اس جملے میں ہم نے کسی اس کا ذکر نہیں کیا، کسی منصوب چیز کا یا کسی مفعول کا ذکر ہم نے نہیں کیا. تو یہاں پر ہم نے صرف فاعل کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. اس جملے میں صرف اور صرف حالت فاعلی استعمال ہو رہی ہے، ایک ہی حالت استعمال ہو رہی ہے. جبکہ کچھ اس میں ہوتے ہیں جس میں منصوب کی ضرورت ہوتی ہے، کہاں کہیں پہ مجرور کی ضرورت ہوتی ہے. تو صرف ایک ہی استعمال ہوتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو اوپر تین قرآنی مثالیں بھی دکھائی تھی. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہاں پر رفع میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر لفظ اللہ جو ہے یہ نصب میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہ لفظ اللہ حالت جر میں استعمال ہوا ہے. جی، میں نے ابھی عرض کیا کہ جو رفع ہوتا ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ اس کی فاعلی حالت ہونا ہے. ٹھیک ہے. فاعلی حالت ہونا مرفوع ہونے کی ایک وجہ ہے. جیسے یہاں پر ایک جب ہم جملے پڑھیں گے جملہ اسمیہ، تو اس کے اندر کچھ حروف کچھ اصطلاحات پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ رفع میں ہے. صحیح ہے. ابھی جملہ فعلیہ کی ہم نے مثال دیکھی. تو یہ تمام آگے کے سوالات ہیں انشاءاللہ، تو وہ آہستہ آہستہ سمجھ میں آئیں گے. ابھی جو ہمارا بنیادی فوکس ہے وہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کی علامت یاد کرنا ہے. ابھی جو آج کا کلاس کا ہمارا بنیادی فوکس ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کی جو پہلی علامت ہے وہ یاد ہو جائے. وائس از ناٹ کلیئر، تو بقیہ بھی بتا دیں کہ بقیہ کو اگر صحیح آ رہی ہے. جی. جی، جن کو آواز صحیح نہیں آ رہی تھی وہ پھر اپنی طرف سے نیٹ ایشو یا چیک کر لیں. بقیہ سب کے لیے آواز کلیئر ہے. اچھا، ایک سوال آیا ہے کہ ہم اس کو اس طرح اس کو یاد کر لیں کہ رفع کو ہم کہیں کہ فاعلی حالت یا نصب کو مفعولی حالت. تو اس کو یاد کر سکتے ہیں اس طرح بھی، کیونکہ یہ ایک ایک علامت اس کے اندر پائی جا رہی ہے. لیکن اگر صرف آپ یہ یاد کریں کہ رفع سے مطلب فاعلی حالت ہے اور نصب سے مطلب مفعولی حالت ہے، تو جب پھر نصب کسی اور علامت کے طور پر کسی اور وجہ سے نصب آئے گا تو وہاں پہ پھر آپ کو پریشانی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کو اگر ابھی ہم علامت یاد کریں اور پھر آہستہ آہستہ اس کی جو بھی چیزیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے چلیں. یہ آپ اپنی طرف سے نیٹ ایشو دیکھ لیں. بقیہ کی طرف سے یہ جواب آ رہا ہے کہ آواز صحیح آ رہی. ٹھیک ہے. اب اس کے ہم مزید کچھ مثالیں دیکھ لیں. اب پہلے ہم نے دیکھا مسلمن، مسلمن اور مسلمن. طالبن، طالبن، طالبن. یہ کیا ہو گیا؟ رفع، نصب اور جر. ٹھیک ہے. رفع،
نصب اور جر. طالبن یہ رفع حالت ہے اور منصوب حالت ہے طالبن, اور جر والی حالت ہے طالبن. ایک اور مثلا کتابن, کتابن اور کتابن. اسی طرح آپ لوگ بھی کچھ مثالیں بتائیں. جی ایک مثال آئیے ماشاء اللہ. مومنن, مومنن اور مومنن. صحیح. اسی طرح بابن, بابن اور بابن. صحیح ہے. شیئن, شیئن اور شیئن. صحیح ہے ماشاء اللہ. اب اس کے اندر لکھنے کے اعتبار سے دو تین چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. یعنی رفع نصب جر کی جو پہلی علامت ہے, دو زبر دو زیر اور دو پیش. صحیح ہے. رفع کے لیے دو پیش, نصب کے لیے دو زبر اور جر کے لیے دو زیر. ٹھیک ہے. اس میں آپ لوگوں نے دو تین باتوں کا خیال رکھنا ہے. نمبر ایک, یہ اس کو قاعدے کے طور پر یاد کر لیں کہ جب بھی کسی بھی حرف کے آخر میں دو زبر آتا ہے تو ہم اس کے بعد الف کا اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے. جب بھی جب بھی دو زبر لگاتے ہیں تو ہم ساتھ میں الف کا بھی اضافہ کریں گے. بغیر الف کے اضافے کے دو زبر لکھنا درست نہیں ہے. جیسے اگر ہم اس طرح لکھیں کتابن تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کتابن اور کتابن یہاں پہ تو ہمیں بغیر الف کے لکھ سکتے ہیں, لیکن اگر جب بھی ہم دو زبر لکھیں گے, جب بھی ہم دو زبر لکھیں گے تو ساتھ میں اضافہ کریں گے الف کا. کلیئر ہے؟ پہلا ہم نے قاعدہ اس کے حوالے سے یہ پڑھ لیا کہ جب بھی ہم اس کے اندر دو زبر کریں گے تو ایک الف کا اضافہ بھی اس کے اندر ہمیں کرنا ہوگا. دوسری بات, اس قاعدے کے اندر دو تین جگہوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. نمبر ایک گولتا. ٹھیک ہے. نمبر ایک گولتا, اور نمبر دو حمزہ اور اس سے پہلے الف. حمزہ سے پہلے الف. جی مومنن اور طالبن میں بھی الف آئے گا. جی بالکل آئے گا. کوئی بھی جب بھی دو زبر آئیں گے تو اس کے بعد الف آئے گا, سوائے ان دو صورتوں کے. یہ دو صورتیں ایسی ہیں جہاں پر الف کا اضافہ نہیں کیا جائے گا. ان دو صورتوں میں ایک, نمبر ایک گولتا اور نمبر دو الف, الف اور حمزہ.
آخر میں اس کے اوپر اگر کوئی بھی ورڈ ختم ہو رہا ہوگا تو ہم اس کو گولتا کا اس میں ہم دو الف کا اضافہ نہیں کریں گے. جیسے جنتن. جنتن جنتن کے بعد اس اس کی نسب بنے گی جنتن. جنتن. اور اس کی جر بنے گی جنتن. ٹھیک ہے. جنتن, جنتن اور جنتن. اب جنتن جو ہے یہاں پر اگر ہم نے الف کا اضافہ کر دیا تو یہ ورڈ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جنتن میں ہم نے الف کا اضافہ کر دیا تو یہ ورڈ رانگ ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا. صحیح کیا ہے, ہمیں یہاں پر الف کا اضافہ نہیں کرنا کیونکہ گولتا آ رہی ہے. پہلے ہم نے کیا قاعدہ پڑھا کہ جب بھی دو زبر آئے گا تو اس کے اندر ہم الف کا اضافہ کریں گے. پھر ہم نے اس قاعدے کے اندر سے دو ایکسیپشنز نکال لی. وہ کیا کیا ہے, نمبر ایک گولتا اور نمبر دو الف اور حمزہ جیسے سماؤن, سماءن اور سماءن. اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے حمزہ کے بعد الف کا اضافہ نہیں کیا. اگر یہاں پہ ہم حمزہ کے بعد الف کا اضافہ کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. سماءن اگر ہم اس طرح لکھیں گے تو یہ ورڈ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ غلط ہو جائے گا. صحیح کیا ہے, یہاں پر ہم الف کا اضافہ نہیں کریں. جی یہاں تک کلیئر ہے. آج ہم نے رفع نصب جر دیکھا کہ رفع اعرابی حالت اس میں تین ہوتی ہیں. کسی بھی اسم کی تین اعرابی حالتیں ہوتی ہیں, رفع, نصب, جر. اس کی مختلف علامتوں میں سے پہلی علامت ہم نے دیکھی ہے دو پیش, دو زبر اور دو زیر. یہ اس کی پہلی علامت ہے. ٹھیک ہے. اس پہلی علامت کو ہم نے پھر اس کے اندر مثالیں بھی دیکھ لی چند, جیسے طالب, کتاب, مؤمن. اسی طرح آپ لوگوں نے بھی کئی مثالیں بھیجی تو وہ بھی اس کے حوالے سے تھی. پھر ہم نے ایک قاعدہ یہ دیکھا کہ جب ہم دو زبر لگا رہے ہیں تو دو زبر کے ساتھ ہم الف کا اضافہ کرنا پڑے گا. اور دو صورتوں میں ہم اس الف کا اضافہ نہیں کریں گے. نمبر ایک کہ ہم اس کے بعد گولتا آ جائے, اور نمبر دو اس کے بعد الف اور حمزہ آ جائے. ٹھیک ہے. ان دو صورتوں میں ہم اس کا اضافہ نہیں کریں گے. اس بار حالت جر کی کیا مثال؟ جی حالت جر کی مثالیں ہیں نا ساری, جس میں بھی دو زیر آ رہے ہیں, یہ ساری حالت جر ہی کی مثالیں ہیں. سوال مجھے واضح نہیں ہوا, اگر یہی سوال تھا تو ہم تو تینوں کی مثالیں ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں. اعرابی ایک مثال لیتے ہیں, اس کے ہم تینوں حالتیں بناتے ہیں, حالت رفع, حالت نصب اور حالت جر. ٹھیک ہے. اگر کوئی اور سوال ہے تو دوبارہ پوچھ لیں. صحیح ہے. رفع نصب میں ایک اردو یا انگلش میں کوئی رفع نصب جر کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے. اس کو ہم اعرابی حالت کہتے ہیں. اس کو انگلش میں یعنی اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حالت فاعلی ہے, حالت مفعولی ہے. یہ بھی اس کی ایک علامت کے طور پہ ہم یہاں پر یہ بھی اس کے اندر کہہ سکتے ہیں. باقی اس کو اگر انگریزی میں ایک کتاب میں اس کو کہا گیا, مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کس حد تک یہ درست ہے, کہ نامینیٹو, آبجیکٹو اور پوزیسو.
ٹھیک ہے، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ تمام اس کے اندر باتیں آتی ہیں یا نہیں آتی ہے، بالکل اندازہ نہیں ہے. لیکن اس ایک کتاب میں اس کو اس طرح بھی تعبیر کیا گیا ہے. اگر اس سے واضح ہو رہا ہو تو انشاءاللہ یہ آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اس کو خاص ہمیں مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کہ اسم بعض حالتوں میں رفع میں آ رہا ہوتا ہے، بعض حالتوں میں نصب میں آ رہا ہوتا ہے، بعض جگہوں پر جر کی حالت میں آ رہا ہوتا ہے. اب وہ کس کس جگہوں پہ آتا ہے، یہ اس میں ہم نے ایک مثال دیکھ لی کہ جب وہ فائل بن رہا ہوتا ہے، جب وہ رفع میں آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح ایک ہم نے مثال دیکھ لی کہ جب وہ جب اس کے جب وہ مفعول بن رہا ہوتا ہے وہ نصب میں آ رہا ہوتا ہے. جو جر ہے آ رہا ہوتا ہے. جر کی مثال مانگی جیسے اوپر ہم نے آیت میں بھی دیکھ لی تھی، اور اس کے علاوہ جیسے کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اب یہ ایک اضافی حالت ہے، یعنی اس کے اندر کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اضافت دی جا رہی ہے، نسبت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو اضافی حالت کہا جاتا ہے. اب یہ اضافی حالت ہم انشاءاللہ مرکب اضافی میں پڑھیں گے، لیکن ایک مثال مانگی تھی تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ لکھ دی. تو یہ ایک اس کی جر کی حالت ہے. یا اس کو اس طرح دیکھیں، ہم نے ابھی ایک زیر والی مثال تو چونکہ نہیں دیکھی، علامت نہیں دیکھی، اس وجہ سے اس کو دیکھیں. کتابو زیدن، کتابو زیدن، زید کی کتاب. صحیح ہے. اب ہم نے جو علامت پڑھی ہے وہ کون سی پڑھی ہے؟ دو زیر والی علامت پڑھی ہے، تو یہ ہماری مثال مطابقت لگے گی. یہ والی مثال مطابقت ابھی نہیں بنے گی. تو اس کو بھی اس طرح دیکھ لیں، کتابو زیدن، زید کی کتاب. اسی طرح فی مسجدن، فی مسجدن، مسجد میں. تو یہ ایک اس کے علاوہ اس کی ایک مثال یہ ہو گئی. مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہوتا. ابھی تو ہمیں تین طرح سے اس کو پڑھنا ہے. ابھی تو ہم نے صرف ایک طرح سے پڑھا ہے، صرف معرب میں بھی منصرف پڑھا ہے. ابھی اس کے اندر غیر منصرف اور مبنی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. کوئی اور سوال؟ کوئی سوال ہو تو کوئی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. باقی آج کا سبق ہم یہیں تک رکھتے ہیں. اس کو اگر ریوائز کر لیتے ہیں ایک بار. اسم کو ہم نے مفرد اور مرکب میں تقسیم کیا. پھر مفرد میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں کس کس طرح میں اس کو دیکھنا ہے: اعرابی حالت، جنس، عدد اور وسعت. اعرابی حالت رفع، نصب اور جر. اس کی اعرابی حالتوں میں رفع، نصب اور جر اس کی ہم نے پہلی پہلی علامت اس کی ہم نے پڑھی. اس کو اگر تھوڑی سی تصحیح کر لیں تو انشاءاللہ کل آسانی ہو جائے گی. کہ منصرف کو، منصرف کا مطلب ہوتا ہے پھرنے والا، لیکن اس کو مبنی کے قائم مقام کے بجائے اگر یہاں لکھ دیں معرب اور یہاں پہ لکھ دیں منصرف اور غیر منصرف. ٹھیک ہے، اس کو بس یہ تبدیلی کر لیں تھوڑی سی. منصرف اور غیر منصرف ابھی ہم نے صرف یہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ غیر منصرف اور مبنی یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. منصرف میں جو پہلی ہم نے علامت دیکھی وہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش. دو پیش رفع کے لیے، دو زبر نصب کے لیے اور دو زیر جر کے لیے آتے ہیں. پھر اس کی ہم نے مثال بھی دیکھ لی فاعلی اور مفعول بناتے ہوئے. پھر اس کے بعد ہم نے ایک قاعدہ دیکھا کہ جب بھی دو زبر آتا ہے تو اس کے بعد الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، سوائے گولتا اور الف اور حمزہ کے. الف اور حمزہ ایک ساتھ آ رہے ہوں آخر میں اور گولتا آ رہی ہو تو اس میں ہم اس کا اضافہ نہیں کرتے، باقی اس میں ہم اضافہ کر رہے ہوتے ہیں.
ایک فرق اور دیکھ لیں کہ زبر زیر پیش، صحیح ہے، ان کو عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ حرکات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہی جب کسی بھی اسم کے آخر میں آ رہا ہو تو ہم اس کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اعراب کہہ رہے ہوتے ہیں، جس کی تبدیلی سے اعرابی حالت تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اعرابی حالت بھی چونکہ اسی سے تبدیل ہو رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کو بھی اعراب کہہ دیا جاتا ہے. کہ مثال کے طور پہ میم کے اوپر پیش لگا ہوا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ میم کے اوپر کیا اعراب ہے؟ پیش ہے. تو یہ بات غلط ہے. اعراب صرف آخری حرف کے اوپر جو حالت ہے وہ اس کا اعراب ہے. بقیہ جتنے بھی زبر زیر پیش آ رہے ہیں، دو زبر دو زیر پیش، کچھ بھی اگر درمیان میں آ رہا ہے کسی بھی اسم کے، تو اس کو ہم اعراب نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم حرکت کہیں گے. اعراب صرف آخری جو لفظ ہے، جو بھی کلمے کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر جو بھی علامت ہے اس کو ہم اعراب کہیں گے، ٹھیک ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی ہے؟ یہاں تک آواز صاف آ رہی تھی کہ ایشو آیا تو بتا دیجیے تاکہ اس کو ریپیٹ کر لیں. کلاس کا وقت بھی الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. کوئی سوال ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے. تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین جیسے یہ اس کو ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. لیکن تنوین جب اعرابی حالت بن رہی ہو تو وہ کب ہوگی؟ جب وہ کسی بھی حرف کے کسی بھی اسم کے آخر میں آ رہی ہو تو ہم اس کو اعرابی حالت کہیں گے. تو تنوین تو دو زبر دو زیر پیش دو پیش کہیں بھی آئے گا اس کو ہم تنوین کہیں گے. لیکن یہی تنوین جب کسی اسم کے آخری حرف پر آ رہی ہو اور اس کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہو تو پھر اس کو اعرابی حالت کہا جاتا ہے. شروع کی اسکرین سے کیا مراد ہے؟ آج کے سبق کی یا کل کے سبق کی؟ آج کا سبق یہاں سے شروع ہوا ہے. جی جواب واضح ہو گیا. منصرف کا مطلب ہے پھرنے والا. معرب کا لفظ ہے جو عربی سے نکلا ہے، معرب، ٹھیک ہے. تو معرب اس کو کہا جاتا ہے. منصرف کا مطلب ہوتا ہے پھرنے والا، جس کو ہم نے شروع میں دیکھا تھا. کیونکہ منصرف تینوں حالتوں میں تبدیل ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو ہم منصرف کہتے ہیں. کسی کا کو سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. باقی کلاس کا وقت مکمل ہو چکا ہے تو باقی لوگ جس کو کلیئر ہے تو وہ جا سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک مشق آپ لوگوں سے شیئر کی جائے گی گروپ پر، تو وہ اس کو پھر انشاءاللہ کر کے پھر تب اس کی جو ترتیب ہے وہ پھر انشاءاللہ میں بتا دوں گا کہ کس طرح اس کو آپ لوگوں نے جمع کرانا ہے. نہیں، اس کو اس طرح نہیں کہیں گے. معرب یہ جو بھی عربی کا لفظ ہوتا ہے اس کو معرب اس طور پہ کہا جاتا ہے. اس کو میں کنفرم کر کے آپ کو انشاءاللہ پھر بتا دوں گا. معرب کا مطلب اعراب کی تبدیلی کو قبول کرنے والا، اس طور پہ وہ استعمال ہو رہا ہے یا پھر کس طور پہ استعمال ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ اس کو کنفرم کر کے کلرز کر دوں گا. یہ جو نوٹس آپ لوگ خود اس کے ترتیب دینا شروع کریں. باقی اگر کسی کتاب سے کوئی چیز ملتی ہے تو وہ انشاءاللہ وہ بھی میں جو آسان ہو وہ میں شیئر کر دوں گا. جو نوٹس آپ لوگ خود بنائیں گے انشاءاللہ وہ زیادہ فائدے مند بھی ہوں گے.
اور بقیہ کلاس میں جو زیادہ اچھے اعتبار سے نوٹس بنا سکتے ہیں وہ بقیہ لوگوں کے لیے بھی شیئر کر سکتے ہیں، جیسے کل بھی ایک خاتون نے شیئر کیے تھے، انشاءاللہ اس سے سب کا فائدہ ہو گیا تھا۔ جی وہ بتا دیا کریں کہ لکھنا ہے تو انشاءاللہ وقفہ کر لیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو ابھی تو کافی سلو ہماری اسپیڈ چل رہی ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ باقی کوئی بات رہ جائے تو پھر بعد میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ جو جن لوگوں نے اچھے نوٹس بنائے تو وہ بقیہ لوگوں سے بھی شیئر کر دیں، تو انشاءاللہ اس سے دیگر لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہے؟ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ اوکے، پھر کلاس کو مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔